آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ انسانی زندگی کے سفر کے بارے میں ہے جی خاص طور پر قرآن کریم پیدائش کے بعد سے موت تک کے اس پورے سفر کو کس طرح دیکھتا ہے۔ بالکل۔ ہم عام طور پر تو اسے بس حیاتیاتی تبدیلیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا۔ جی ہاں بالکل۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک گہری ترتیب ہے، ایک حکمت اور ایک مقصد چھپا ہوا ہے۔ آج ہم اسی نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور اس نقشے کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت بہت اہم ہے جو ہمارے ذرائع میں بار بار آیا ہے، اتوار۔ اتوار؟ جی اتوار۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یعنی اس نے تمہیں مختلف حالتوں یا مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ بالکل، اور یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ صرف تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تبدیلی جو منظم ہو، جس میں ایک مرحلہ دوسرے کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک بنیاد فراہم کرے۔ اچھا، تو یہ رحم مادر کے اندر جو تخلیق کے مراحل تھے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے جو پیدائش کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم سب کرتے ہیں، یعنی پیدائش سے۔ جی، قرآن کی آیت ہے، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ نقطہ ہے جہاں انسان اپنی کمزوری اور انحصار کی انتہا پر ہوتا ہے۔ جی بالکل، نہ بولنے کی طاقت، نہ چلنے کی سکت، اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اور یہیں پر ایک حیران انگیز سماجی اور روحانی نظام سامنے آتا ہے۔ بالکل، ہمارے ذرائع سے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہاں بقا کا قانون ہی الٹ جاتا ہے۔ الٹ جاتا ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جنگل میں کمزوری موت کی دعوت ہے نا؟ جی، لیکن انسانی معاشرے کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ کمزوری جو ہے وہ محبت اور تحفظ کو متحرک کرتی ہے۔ واو، یہ تو بہت گہرا نقطہ ہے۔ بچے کی یہی بے بسی، یہی محتاجی والدین کی شفقت کو، ان کی دیکھ بھال کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ کمزوری دراصل انسانیت کا ایک امتحان ہے، یعنی انسان کا جو پہلا سماجی تعامل ہے اس کی بنیاد طاقت نہیں بلکہ کمزوری بنتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی کمزوری کے دور میں ایک اور اہم مرحلہ آتا ہے رضاعت کا، یعنی دودھ پلانے کا۔ جی ہاں، قرآن نے تو اس کی مدت بھی مقرر کی ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو یہ جو 2 سال کی مدت ہے، اس میں کیا خاص حکمت ہو سکتی ہے؟ 2 سال ہی کیوں؟ ہمارے مواد میں اس پر کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف جسمانی غذا کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس 2 سال کے عرصے میں 3 چیزیں ایک ساتھ مل رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو جسمانی نشو و نما کے لیے بہترین غذا، ٹھیک، دوسرا ماں کی گود کی صورت میں تحفظ کا احساس، اور تیسرا شفقت کی شکل میں جذباتی اور نفسیاتی بنیاد۔ تو یہ تینوں مل کر ایک مکمل انسان کی شخصیت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جی، اور اسی لیے تو ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے، اور قرآن اس درسگاہ کی مدت متعین کر کے اس کی اہمیت پر آپ کہہ لیں کہ مہر لگا رہا ہے۔ صحیح، یہ وہ وقت ہے جب بچہ اعتماد کرنا سیکھتا ہے، محبت کو محسوس کرتا ہے۔ جی، اور دنیا کو ایک محفوظ جگہ کے طور پر دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ صرف جسم کی تعمیر نہیں بلکہ روح اور شخصیت کی تعمیر کا بھی مرحلہ ہے۔ اور پھر اسی دور میں بچہ آہستہ آہستہ شعور کی طرف بڑھتا ہے، آوازوں میں فرق کرنا، چہروں کو پہچاننا، بولنا، پھر چلنا سیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ترتیب سے ہوتا ہے۔ تو یہ پھر وہی اتوار کا تصور ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہ طور کا لفظ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک مرحلے سے دوسرے میں داخل ہونا نہیں، بلکہ ہر مرحلہ کا پچھلے مرحلے پر تعمیر ہونا ہے۔ جیسے ایک عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر دیواریں، پھر چھت۔ صحیح۔ اسی طرح انسانی زندگی کے یہ مراحل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بچپن کا انحصار اور اس میں ملنے والی محبت آنے والی جوانی میں خود اعتمادی کی بنیاد بنتی ہے۔ یعنی ہر مرحلہ اگلے مرحلے کے لیے ایک طرح سے خام مال فراہم کرتا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ تو یہ انحصار اور کمزوری تو کہانی کا صرف پہلا باب ہے۔ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس پر وہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے، یعنی طاقت۔ ہاں، قرآن میں ارشاد ہے ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، یعنی جوانی اور شباب کا مرحلہ۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں طاقت کے لفظ کو تھوڑا اور کھولنا چاہوں گا۔ ضرور۔ یہاں جو عربی لفظ
اشدھ استعمال ہوا ہے نا، وہ صرف پٹھوں کی مضبوطی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، ہمارے ذرائع اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس میں جسمانی قوت، عقلی پختگی، جذباتی استحکام اور ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت، مطلب یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ اسی مرحلے سے تکلیف شرعی یعنی مذہبی اور قانونی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اب انسان کے پاس نہ صرف عمل کی طاقت ہے بلکہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی عقلی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ واقعی اہم ہے، یعنی یہ صرف بایولوجیکل جوانی نہیں بلکہ ایک مکمل پختگی کی حالت ہے۔ جی، لیکن اسی سلسلے میں ایک اور آیت ہے جو ہمارے ذرائع میں نمایاں کی گئی ہے اور وہ مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کون سی؟ وہ خاص طور پر 40 سال کی عمر کا ذکر کرتی ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ 40 سال ہی کیوں؟ یہ عدد بہت مخصوص ہے۔ جسمانی طاقت تو شاید 25-30 سال میں عروج پر ہوتی ہے، پھر 40 سال کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب جسم میں نہیں بلکہ دماغ میں چھپا ہے۔ دماغ میں؟ جی، ہمارے ذرائع ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا؟ وہ بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا ایک حصہ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں اسے، ٹھیک، جو فیصلہ سازی، منصوبہ بندی، مطلب ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ اوہ، تو یہ حصہ؟ جی، یہ حصہ 25 سال کی عمر تک بھی پوری طرح آپ کہہ لیں کہ پختہ نہیں ہوتا۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کی مکمل پختگی اور تجربے اور علم کا بہترین امتزاج وہ تقریباً 40 سال کی عمر کے آس پاس ہی مکمل ہوتا ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب قرآن صدیوں پہلے جس عمر کو پختگی کا عروج قرار دے رہا ہے، آج کی نیورو سائنس اسی عمر کو دماغی اور فیصلہ سازی کی صلاحیتوں کے عروج کے طور پر شناخت کر رہی ہے۔ زبردست۔ بالکل، اور یہی قرآن کے بیان کی گہرائی ہے۔ اس نے صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں کی بلکہ اشدھ اور 40 سال کو ملا کر ایک ایسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں انسان کے تجربات، اس کا علم، اس کی عقل اور اس کی جسمانی قوت سب ایک بہترین توازن میں آ جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ نقطہ ہے جہاں انسان کے پاس نہ صرف پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت ہوتی ہے بلکہ یہ سمجھ بھی ہوتی ہے کہ کس پہاڑ پر چڑھنا ہے اور کس پر نہیں۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ شاید اسی لیے اکثر انبیاء کو بھی نبوت کا منصب اسی عمر کے لگ بھگ عطا کیا گیا۔ یہ روحانی اور فکری طور پر مکمل تیار ہونے کی عمر ہے۔ تو یہ زندگی کا عروج ہے جہاں طاقت بھی ہے اور اس طاقت کو استعمال کرنے کی حکمت بھی۔ جی، لیکن ہر عروج کے بعد ایک زوال بھی آتا ہے۔ یہ پہاڑ کی چوٹی ہے اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اترائی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اور تم میں سے بعض ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ارذل العمر کا ترجمہ تو بہت سخت لگتا ہے۔ ترجمہ لفظی ہے لیکن اس کا مفہوم بہت گہرا اور سبق آموز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارذل العمر صرف ایک طبی حالت نہیں ہے، یہ ایک روحانی کیفیت کا بھی نام ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان کی صلاحیتیں ایک ایک کر کے اس سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ جس طرح جوانی میں قوتیں ایک ترتیب سے آتی ہیں، بڑھاپے میں اسی ترتیب سے واپس چلی جاتی ہیں۔ بالکل، جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے، حواس کمزور پڑ جاتے ہیں، یادداشت جواب دینے لگتی ہے اور آخرکار انسان ایک بار پھر دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں تھا۔ جی بالکل ویسے ہی۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے اپنے بزرگوں میں یہ دیکھا بھی ہوگا، کبھی وہ ایک ہی کہانی بار بار سناتے ہیں، کبھی بچوں جیسی ضد کرتے ہیں۔ ہاں، تو کیا قرآن ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ یہ زندگی کے دائرے کی تکمیل ہے؟ بالکل، یہ مرحلہ انسان کو عاجزی کا سب سے بڑا سبق سکھاتا ہے۔ جس طاقت، عقل اور یادداشت پر انسان کو کبھی فخر تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ ایک عملی یاد دہانی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور وہ امانت واپس لے لی جائے گی۔ جی، یہ زندگی کے دائرے کا اختتامی نقطہ ہے جہاں انسان اپنی ابتدا کی طرح کمزوری اور انحصاری کی حالت میں واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ پورا سفر کمزوری سے طاقت کا عروج اور پھر واپس کمزوری کی طرف، اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایک آیت ہے جو اس پورے نقشے کو سمیٹتی ہو؟ جی بالکل، اور وہ آیت قرآن کے اس موضوع پر بیان کا نچوڑ ہے۔ سورۃ الروم کی آیت ہے۔ جی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ ترجمہ ہے
اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت بخشی، پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ جی، یہ تو واقعی زندگی کا مکمل آرک ایک ہی جملے میں بیان کر دیا گیا ہے، ضعف پھر قوت پھر ضعف، ایک مکمل دائرہ ہے۔ اور اس آیت کی ساخت پہ غور کریں تو یہ اور بھی گہری لگتی ہے نا؟ کیسے؟ قوت یعنی طاقت کا ذکر دو ضعف یعنی کمزوریوں کے درمیان کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری طاقت عارضی ہے اور دو کمزوریوں میں گھری ہوئی ہے۔ یہ ہمیں انسانی وجود کی اصل حقیقت یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی اصل میں کمزور اور محتاج ہیں۔ اور جو طاقت ہمیں ملتی ہے وہ ہماری اپنی نہیں بلکہ عطا کی ہوئی ہے اور عارضی ہے۔ بالکل، یہ ایک متوازن اور مکمل دائرہ ہے اور اس میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اور وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس ترتیب کا مقصد کیا ہے؟ شاید حکمت یہ ہے کہ اگر زندگی صرف طاقت اور عروج پر ہی مشتمل ہوتی تو انسان تکبر اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا۔ صحیح۔ لیکن کمزوری سے آغاز اسے انکساری سکھاتا ہے اور کمزوری پر اختتام اسے اپنی حقیقت سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہ ترتیب جوانی میں طاقتور شخص کو یاد دلاتی ہے کہ وہ بھی کبھی کمزور بچہ تھا اور اسے بوڑھوں کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک دن اسی حالت کو پہنچے گا۔ بالکل، یہ معاشرے میں ہمدردی اور باہمی انحصار کا ایک نظام قائم کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی کے یہ مراحل محض حیاتیاتی واقعات نہیں ہیں۔ جی نہیں، یہ اتوار، یہ منظم مراحل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، جوانی عارضی ہے، اور یہ پوری زندگی ایک سفر ہے جس کی ایک منزل ہے۔ اور وہ منزل، جیسا کہ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں، موت اور اس کے بعد کی زندگی ہے۔ قرآن اس جسمانی سفر کے اختتام کا بھی صاف اعلان کرتا ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب یقیناً مرنے والے ہو۔ جی، اور یہ بات ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ کیا؟ ہماری پوری گفتگو جسم کے اس سفر کے بارے میں تھی، اس کا قابل پیشنگوئی عروج اور زوال، لیکن یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ اگر جسمانی مراحل اتنے واضح طور پر متعین اور عارضی ہیں تو اس سے روح یا شعور کی نوعیت کے بارے میں کیا اشارہ ملتا ہے جو اس پورے سفر کا تجربہ کرتا ہے؟ اچھا، جب جسم اس طے شدہ راستے پر چل رہا ہوتا ہے، کمزوری سے طاقت اور پھر کمزوری کی طرف، تو ہماری ذات کے کس حصے کی نشو نما مقصود ہے جس پر وقت کا یہ چکر اثر انداز نہیں ہوتا؟